بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ بندے کو اپنا مال کن کن مقامات پہ خرچ کرنا چاہیے اور کن لوگوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس میں ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے پیارے حبیب، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ تو آپ فرما دیجئے اے پیارے حبیب ان لوگوں کو کہ جو بھی تم نیکی کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرو تو اپنے والدین کے لیے خرچ کرو، اپنے عزیز و اقربا کے لیے خرچ کرو، یتیم اور مسکین لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرو اور مسافروں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ اور ساتھ یہ بھی تنبیہ فرمائی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ تم جو بھی عمل کرو گے رب تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہے۔ جو بھی اچھا عمل تم کرو گے، اگرچہ تم کہیں بند کوٹھڑی کے اندر اندھیرے کے اندر چھپ کے بھی کوئی نیک عمل کرو گے، رب تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ تو احبابی دی وقار، اس آیہ مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رب تعالیٰ نے بہت سارا مال بھی عطا فرمایا تھا اور وہ بوڑھے تھے۔ تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنا کون سا مال خرچ کروں اور کہاں خرچ کروں؟ تو رب تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر اس آیہ مقدسہ کو نازل فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے پیارے حبیب، یہ لوگ آپ سے خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ تو آپ انہیں ارشاد فرما دیں قل ما انفقتم من خیر، کہ جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو۔ خیر کی دو طرف سے تفسیر فقہاء کرام نے بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک خیر سے مراد یہ لیا کہ جو تمہاری ضروریات لازمہ ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد، یعنی اپنی بدن کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو باقی مال بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خیر سے مراد یہ لیا، یا بعض جگہوں پہ خیر سے مراد مطلقاً اچھے کاموں میں خرچ کرنا، یا وہ مال جو رزق حلال کے طور پہ کمایا ہو، جو بھی رزق حلال ہو اسے خیر کے درجے میں بیان فرمایا۔ تو فرمایا تم اپنے حلال مال میں سے اور اپنی ضروریات سے جو زائد مال ہے اسے خرچ کرو۔ اب خرچ کہاں کرنا ہے؟ ان میں سے سر فہرست رب تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تم اپنے والدین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ تو احبابی دی وقار، دنیا کے اندر والدین ایسی ہستی ہیں کہ رب تعالیٰ کے بعد جس کے سب سے زیادہ حقوق بیان کیے گئے وہ والدین کی ذات گرامی۔ تو رب تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ بیوی بچوں کا خرچ کرنا وہ تو بندے کے ذمہ پہ لازم ہے، واجب کے درجے میں۔
بیوی اگرچہ کروڑوں کی مالک ہو لیکن اس کا نان و نفقے کا انتظام کرنا، اسے رہائش دینا، اسے لباس دینا، یہ شوہر کی ویسے ہی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جن جگہوں پہ خرچ کرنا ہے ان میں سے سر فہرست رب تعالیٰ نے والدین کو ذکر کیا کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد جب وہ دیگر مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو ترجیح دے، اپنی والدین کی بھلائی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے۔ اس کے بعد جب والدین کے علاوہ کسی کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے، والدین کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی اگر مزید خرچ کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرے۔ رشتہ داروں میں بندے کے بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، دیگر رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، تو والدین کے بعد بندے کے مال کے سب سے زیادہ مستحق بندے کے اپنے بہن بھائی ہیں۔ اس کے بعد دیگر رشتہ دار جس قدر درجہ بدرجہ دور ہوتے چلے جائیں گے ان کا اس کے بعد درجہ آتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ ارشاد فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اپنے مال کو خرچ کرو یتیموں کی مدد کے لیے، مسکینوں کی مدد کے لیے، اور وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ ایسا مسافر جس کے پاس مال ختم ہو چکا ہو، اگرچہ اس کے وطن کے اندر وافر مال میں اس کے پاس مال موجود ہو، لیکن سفر کے دوران اگر اس سے مال ختم ہو جائے تو اس پہ بھی مال کو خرچ کرنے کی شریعت مطہرہ کے اندر اجازت دی گئی اور حکم دیا گیا۔ تو احباب دی وقار، اس آیہ مقدسہ کے فوائد بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہاں پر خرچ کرنے سے مراد نفلی صدقات ہیں۔ چونکہ رب تعالیٰ نے یہاں خرچ کرنے کا تذکرہ کیا تو ان میں سے والدین کا بھی تذکرہ فرمایا، یتیموں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو والدین جو بندے کے ہیں یہ بندے کی اصل میں آ جاتے ہیں، اور جو بندے کی اصول ہیں اور فروع ہیں ان کے لیے بندہ زکوٰۃ، صدقہ فطر یا کوئی بھی صدقات واجبہ ہیں ان میں سے والدین کی ذات پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ تو والدین کا یہاں پہ ذکر کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ صدقات نافلہ کی بات ہو رہی ہے۔ جو صدقات واجب ہیں وہ تو بندے نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ تو اس کے ذمہ لازم ہے، فطرانہ اس کے ذمہ پہ لازم ہے، دیگر اگر کفارات لازم ہو گئے تو وہ اس کے ذمہ پہ لازم ہے۔ وہ بندہ اپنے والدین کو بھی نہیں دے سکتا اور اپنے عزیز و اقربا میں سے جو مالدار ہیں انہیں بھی نہیں دے سکتا، اور یتیم بچہ اگرچہ چند دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اگر صاحب نصاب ہے تو اسے بھی زکوٰۃ وغیرہ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ والدین کا تذکرہ کیا، عزیز و اقربا کا تذکرہ کیا، یتیموں کا تذکرہ کیا، تو یہ تینوں چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہاں پہ نفلی صدقات مراد ہیں، کہ بندہ اگر نفلی صدقات کرنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ مستحق بندے کے والدین ہیں، اس کے بعد دیگر عزیز و اقربا ہیں، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جس قدر دور ہوتے چلے جائیں گے وہ رشتہ دار ہیں، پھر اہل محلہ ہیں، پھر اہل شہر ہیں، پھر اہل ملک ہیں، اور اس کے بعد جہاں تک بندے کو ضرورت پڑے بندہ خرچ کر سکتا ہے۔ پھر احباب دی وقار، یہاں پہ ایک بات یہ بھی بیان کی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا من خیرن، جو تمہارے پاس حلال مال ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو پتہ چلا کہ اگر بندہ حرام مال میں سے خرچ کرے گا تو اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ حلال مال ہوگا اس میں سے اللہ کی بارگاہ کی رضا کی خاطر بندہ خرچ کرے گا تو اس پر بندے کو رب تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی کسی بھی مد کے اندر مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانے کی ضرورت ہے اسے کھانا کھلائے بندہ، کسی بندے کو کپڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑا پہنائے۔ تو جس قدر زائد ضرورت مند پہ بندہ خرچ کرے گا اسی قدر زائد بندے کو رب تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو احباب دی وقار، بندہ جو بھی نیکی کرے، جہاں بھی اپنے مال کو خرچ کرے، رب تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے
نیک جگہوں پہ اپنے مال کو خرچ کرو گے تو رب تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔